السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑھتی مہنگائی اور گھٹتے کاروبار کے اس دور میں ہر ایک شخص کو اپنے اخراجات، اپنی ذمہ داریاں اور خرچے پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اسی بنا پر بہت سارے حضرات اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے، خرچے پورا کرنے کے لیے بعض مرتبہ قرض لے لیا کرتے ہیں، چونکہ ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں اور کاروبار اور کمائی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اکثر حضرات موجودہ زمانے میں ایسے ہیں جن کے اوپر کچھ نہ کچھ قرض ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور بعض مرتبہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسی دعا بتلائیں، ایسا کوئی وظیفہ بتلائیں، ایسا کوئی عمل بتلائیں جس کو کر لیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما دیں، ایسا کوئی عمل بتلا دیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ایک ایسا عمل قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا جو پورے یوٹیوب پر آپ کو انشاءاللہ ملنے والا نہیں ہے۔ ایک دعا ہے، وہ ہر ایک یوٹیوبر بتلاتا ہے، اس دعا کے آگے پیچھے کیا کرنا ہے اور اس کے علاوہ کیا پڑھنا ہے کوئی نہیں بتلاتا۔ تو میں انشاءاللہ پورا وظیفہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ بہت جلد قرض سے جو ہے خلاصی ملے گی اور اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ تو چلیے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا عمل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں آپ علیہ السلام نے کیا عمل بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا اور آپ علیہ السلام نے بہت سی احادیث میں کثرت سے استغفار کرنے کا حکم دیا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ استغفار کیا ہوتا ہے؟ اپنے گناہوں کا استحضار کر کے ان کی معافی مانگنا۔ بہت سمپل الفاظ ہیں قرآن و حدیث کے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اگر کسی شخص کو اتنا یاد ہے تو وہ یہ کہہ لے، ورنہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا بھی کہہ لیں تب بھی استغفار کی جو حقیقت ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور استغفار کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے 29ویں پارے میں سورۃ النوح نازل فرمائی، اس میں 2 آیت کریمہ ہیں 10 سے 12 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے جو ہے ان سے کہا کہ وہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر وہ استغفار کریں گے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے موسلا دھار بارش فرمائیں گے، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری اولاد اور تمہارے مال میں زیادتی فرمائیں گے کثرت استغفار کرنے کی بنا پر۔ تو یہ تو قرآن کریم میں کی آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد میں، ان کے مال میں زیادتی اور برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ استغفار کا اہتمام کریں، چاہے ایک تسبیح ہو، چاہے صرف 100 مرتبہ پورے دن میں آپ ایک بار پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ جو ہے ایک تسبیح کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر رات 1 مرتبہ سورۃ الواقعہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کبھی بھی فاقہ نہیں فرمائیں گے، کبھی بھی وہ فاقے سے پریشان نہیں ہوگا، یعنی کبھی بھی وہ رزق کی تنگی سے پریشان نہیں ہوگا۔ تو سورۃ الواقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں پارے میں سورۃ الرحمن کے فوراً بعد نازل فرمائی ہے سورۃ الواقعہ۔ اس سورۃ الواقعہ کو رات میں پڑھنے کا اہتمام کریں، رات میں یعنی مغرب سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک جب بھی موقع ملے 1 مرتبہ سورۃ الواقعہ پوری ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ وہ ایک دعا جو ہر ایک یوٹیوبر بتلاتا ہے، آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلائی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ کے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائیں گے۔ اس دعا کا بھی اہتمام کریں۔ دعا کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو سب سے پہلے یاد کریں، اور اس دعا کو پڑھنا کیسے ہے یہ سمجھ لیجیے۔ دیکھیے اگر آپ باقاعدہ وظیفے کا اہتمام کریں
تو اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور موقع ملے تو ہر نماز کے فوراً بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، اور اگر ایسا موقع نہ لگے تو پورے دن میں یا تو 11 بار یا 33 بار یا اس سے زیادہ جتنا موقع ملے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اگر آپ ان بتائے ہوئے اعمال پر، ان بتائے ہوئے وظائف پر عمل کریں گے تو میں انشاءاللہ یہ تو نہیں کہتا کہ کتنے دن میں، لیکن یہ گارنٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد راحتیں پیدا فرمائیں گے، اسباب مہیا فرمائیں گے، رزق میں وسعتیں فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکتیں فرمائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔